إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام اور معزز حاضرین اجلاس، اس وقت ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا کسی شخصیت کے انتخاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ منتخب شدہ شخصیت کی تائید کے لیے. کیا خوب. حضرات گرامی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 66 سالہ عظیم الشان خدمات انجام دینے کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان سے پردہ فرما چکے. انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میں اس احسان کا تذکرہ اپنی گفتگو کے اخیر میں کروں گا. سب سے پہلے حضرات اکابرین کی روایات کے مطابق بالخصوص حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ کسی بھی اہم اجلاس میں موجود ہوتے تو میں نے اکثر یہ دیکھا کہ بڑے افسوس کے بعد اس بات کا اظہار کرتے کہ آج ہم لوگ ایک اجلاس میں جمع ہیں اور گزشتہ سالوں کے اجلاس میں ہمارے صفوں میں جو عظیم ترین شخصیات تھے وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر توقف کرتے اور اس کلمات کا ورد فرماتے اور حاضرین سے کہتے کہ ان کے لیے ایثار ثواب کیا جائے. جو نے آج کے اس اجلاس میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اس کو پڑھ لیں اور اس کا ایثار ثواب حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہم لوگوں نے قرآن مجید کی صورتوں میں یا آیات میں سے جو کچھ بھی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرما کر اس کا جو ثواب ہے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام تابعین تبع تابعین، تمام محدثین اور تمام فقہا اور تمام اہل اللہ کو اس کا ثواب پہنچا کر حضرت مفتی صاحب رضی اللہ مرقدہ کو اس کا ثواب پہنچائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک دین عطا فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہے. اور اس دین اسلام
اسلام کی کشتی کو چلانے والا نہ خدا ہمیشہ اللہ نے ہی منتخب کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اس کا کسی نے انتخاب نہیں کیا، ان کا انتخاب من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اپنے دین کی خدمت کو انجام دینے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اور یہ انتخاب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن پیغمبروں کا جو مشن ہوتا ہے اس مشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس مشن کو لے کر آگے چلنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب تک دنیا رہے گی اللہ کا پیغام بھی جاری اور ساری رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی تو بن کر نہیں آئے گا، لیکن کارے نبوت کو لے کر چلنے والے ہمیشہ آتے رہیں گے اور قیامت تک یہ دین چلے گا۔ پر کس کو منتخب کرے گا؟ یہ کام اس کا ہے جس کا کام کرے گا۔ دین اللہ کا ہے، دین کا کام اللہ کا ہے۔ اللہ اپنا دین کا کام کس سے لے گا یہ تو اللہ جانے۔ اس کام کو لے کر چلنے والا کسی امیر کو منتخب کرے گا، کسی غریب کو منتخب کرے گا، کسی صاحب ثروت کو منتخب کرے گا، کسی یتیم کو منتخب کرے گا، کسی لاوالد کو منتخب کرے گا، یہ تو وہ جانے۔ دین کے لیے انتخاب اللہ ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ کیونکہ شخصیت کا انتخاب بڑا مشکل کام ہے، اور بالخصوص دینی امور کو انجام دینے والی شخصیت کا انتخاب اور بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دین کے کام کو انجام دینے کے لیے کچھ ظاہری صفات اور کچھ باطنی صفات ہیں۔ ہم ظاہری صفات سے واقف ہوا کرتے ہیں، باطنی صفات سے واقف نہیں ہوا کرتے، اس لیے اللہ اپنے دین کے لیے بہتر اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اللہ انتخاب کر دیتا ہے کہ وہ ظاہری صفات سے بھی باخبر ہے اور باطنی صفات سے بھی وہ باخبر ہے۔ کیا بات ہے، شخصیت کا انتخاب اور دین کے کام کو انجام دینے کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب بہت پیچیدہ اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں تھے، غشی بار بار ہوتی تھی، بار بار افاقہ بھی ہوتا تھا۔ نماز کا وقت آیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا، نمازی مسجد میں سب موجود ہیں، امامت کے لیے سب منتظر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے بول دو نماز پڑھا دیں۔ صدیق اکبر مسجد میں موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، بڑے بڑے صحابہ علم و عمل کے پہاڑ مسجد نبوی میں موجود۔ آقا مدنی کی نگاہ جاتی ہے صدیق اکبر
امامت کا مسئلہ ہے. نبی کی جگہ پر کون کھڑا ہوگا؟ اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے جو صفات ظاہری ہے اور جو صفات باطنی ہے اس کے حامل کون ہے؟ کیوں نبی کی نگاہ جا رہی ہے صدیق اکبر پر؟ یہ امامت کی جگہ آج نہیں آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ امامت کر چکے ہیں. جس وقت آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ساتھ تھے. ہجرت کا امام، ہجرت میں آگے ہیں آپ، نبی کے ساتھ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک لے گئے. کیوں؟ نبی کی قدم مبارک اگر زمین پر پڑیں گے تو نقش قدم کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے محمد اس راستے سے گیا ہے. صدیق اکبر نے پیارے نبی کو کندھے پر اس لیے اٹھا لیا تاکہ نقش قدم زمین پہ نہ رہے کہ زمین گواہی دے نبی ادھر گئے ہیں. غار ثور میں 3 دن آپ کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. اس غار کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانوے مبارک پر آپ کو لٹایا اور آپ آرام فرما ہے اور ایک سوراخ پر آپ نے اپنا پیر رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی زہریلا جانور آ کر نبی کو تکلیف پہنچا دے. اس لیے اس سوراخ کو بند کر دیا اپنے پیر سے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سلائے ہوئے ہیں. ایسا حسین موقع کیا معلوم کہ زندگی میں کبھی آئے کہ نہ آئے. زہریلے جانور نے صدیق اکبر کو ڈنک مارا. صدیق اکبر بے چین بے قرار ہیں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے. حرکت میں بھی نہیں آتے کہ میرے آقا میرے آغوش میں آرام فرمائیں، کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے. لیکن تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے اور رخ انور پر جب ٹپکے ہیں نگاہ نبوت نے دیکھا کہ صدیق اکبر سے آنسو کے قطرے جاری ہیں. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کہ کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا ہے اور اس کی تکلیف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سے اس کا علاج فرمایا. صدیق اکبر آگے ہیں قربانی دینے میں، صدیق اکبر آگے ہیں تکلیف برداشت کرنے میں، صدیق اکبر ہے نبی کے ساتھ چلنے میں. حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچے اور ایک غزوے کے موقع پر جب نبی نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے حکم پر سب کچھ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دینے میں بھی سب سے آگے تھے. اور آگے ہونے کا اعتراف آپ کے بعد فاروق اعظم نے کہا کہ سب کچھ دے کر آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ صدیق اکبر میں ہے. میں نے سوچا تھا کہ آج تو آگے میں بڑھوں گا
آج تو آگے میں بڑھوں گا، آج جتنا بھی ہمارا مال ہے آدھا سارا کا سارا لے جا کر دے دوں گا۔ ابو بکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آج تو وہ پیچھے رہیں گے، آگے میں ہو جاؤں گا۔ لیکن جب واقعہ سامنے آیا، نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ سب کچھ لایا آپ کی خدمت میں، پیچھے کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام چھوڑا۔ فاروق بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی جتنا تھا اس کا آدھا لایا ہو، آدھا گھر میں چھوڑا ہو۔ واقعہ جب سامنے آیا، فاروق اعظم بھی اس بات کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو فاروق اعظم بھی پیچھے رہ گئے۔ اب جب سب جگہ حضرت صدیق اکبر آگے نظر آتے ہیں، آج نماز پڑھانے کا موقع آیا ہے، آگے کون بڑھے گا؟ کس کو آگے کا مقام کس کو ملے گا؟ منصب امامت پر کون کھڑا ہوگا؟ جو قربانی دینے میں سب سے آگے رہا ہے، آج منصب نبوت کی امامت کے لیے جو کھڑا ہوگا وہ وہی کھڑا ہوگا جو ہر نماز پہ کھڑا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ بات اور بھی ہے، میں صرف پوائنٹ کی بات کروں گا یہاں سے۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ انتخاب صحابہ کا انتخاب نہیں، مدینے والوں کا انتخاب نہیں، شہر والوں کا انتخاب نہیں، یہ انتخاب نبوت ہے، نبی نے انتخاب کیا ہے۔ اگر صدیق اکبر اس فریضے کو انجام دے کر باکمال ہو جائیں گے تو صحابہ نبی کے اس فیصلے کو مار کر سب باکمال ہو گئے۔ صدیق اکبر فریضے کو انجام دے کر باکمال ہو گئے اور نبی کے اس فیصلے کو سارے صحابہ مان کر باکمال ہو گئے۔ تمام صحابہ باکمال ہو، نبی کا فیصلہ، یہ انتخاب نبی کا انتخاب ہے۔ اس جگہ کے لیے اللہ کس کو منتخب کرے گا، یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں اس تاریخی واقعے کے تناظر میں میں اس نتیجے تک پہنچتا کہ حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، جن کا دماغ اندھا تھا، ہرگز نہیں، بصیرت کی نگاہ بھی رکھتے تھے اور ظاہری نگاہ بھی رکھتے تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے اور کئی بار اس بات کا انہوں نے الحمدللہ میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ الحمدللہ ہمارے شہر جے پور میں اب جید علماء کی کمی نہیں رہی۔ ایک زمانے میں ہم یہ خلا محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہماری زندگی میں اس خلا کو پر کر دیا۔ باہر کے علماء آئے، مساجد کی امامت انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، جہاں مکاتب قائم نہیں کیے تھے وہاں مکاتب قائم ہوئے، جو پرانے طرز پر مکاتب چل رہے تھے اس کو افسر نو مرتب کیا، اور ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے اور بہترین حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے علماء کا ایک جمع غفیر جے پور میں الحمدللہ موجود ہے۔ اس حقیقت کا وہ بھی اعتراف کرتے تھے، علماء کی صلاحیت کے وہ معترف تھے اور ان کی صلاحیتوں کو مانتے تھے، سب کچھ انہوں نے دیکھا، لیکن انتخاب فتاوی نویسی کے لیے نگاہ حضرت مفتی صاحب کی کسی اور کی طرف نہیں گئی، مفتی ذاکر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کی طرف گئی۔ کیوں گئی؟ کیوں گئی؟ اس لیے گئی کہ اگر صدیق اکبر کو وہاں پر
صاحب کی صحبت میں رہنے والے مفتی ذاکر صاحب. اس لیے یہ انتخاب کون کہتا ہے کہ ہم لوگ انتخاب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے مفتی صاحب نے ابھی مفتی ابراہیم صاحب نے کہا کہ شہر جے پور والے نے ان کو شہر مفتی کے لیے چنا ہے. میں ہرگز اس سے اتفاق نہیں کرتا. شہر جے پور والوں کو متفق انتخاب کرنے کا موقع تو انہوں نے دیا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے 10 سال پہلے ہی فتویٰ نویسی کا پورا مکمل اختیار اور وہ قلم و ہاتھ جس سے وہ فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے 10 سال پہلے وہ قلم مفتی ذاکر صاحب کو دے چکے تھے، اور ان کے 10 سالہ دور میں سارے استفتاء کے فتوے مفتی صاحب دے رہے تھے. انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا کہ اس میں لیاقت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں زہد بھی ہے، اس میں لگن بھی ہے، اس میں قصد مزاجی بھی ہے، اس میں مزاج شناسی بھی ہے. جو ایک فتویٰ نویسی کے لیے اور منصب افتاء کے لیے جس شخصیت کی ضرورت تھی اور جیسے صفات چاہیے تھے، وہ صفات مفتی صاحب نے دور رس نگاہوں سے دیکھ لیا تھا، قریب سے دیکھا تھا، جانچ کر دیکھا تھا، پرکھ کر دیکھا تھا. ہر جگہ پر جب ان کو بالکل 100% فٹ پایا تو اپنے صاحبزادوں سے بھی کہہ دیا میرے باپ شہر مفتی کا انتخاب کے لیے اعلان کر دینا، مفتی ذاکر ہی ہوں گے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے شہر جے پور والوں کے کندھوں پر اتنا بھاری بوجھ نہیں دیا، بلکہ اپنی زندگی ہی میں انہوں نے منتخب بھی کیا، ذمہ داری دے بھی دی، خدمات کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور سب کچھ ان کو دے دیا. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تائید کے لیے، ہم سب جمع ہوئے ہیں تائید کے لیے. حضرت مفتی صاحب نے جو انتخاب کیا تھا اس انتخاب کو ہم سلام کرتے ہیں، وہی بہترین انتخاب ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرے اس منصب پر آنے کے لائق ہے کون، ہے کون. کوئی نظر آتا ہے تب جب کوئی قریب جاتا ہے، کوئی نظر آتا ہے تب جب کوئی قریب جاتا ہے. تب ہمیں بتا دے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس سب سے زیادہ قریب رہنے والا شہر جے پور کے کون سا امام ہے، کون سا عالم ہے، کون سا مفتی ہے، کون ہے جو ان کے پاس سب سے زیادہ اپنی زندگی کے اوقات گزارنے والا ہے. اس لیے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ خوب اجر جزیل عطا فرمائے کہ اتنا مشکل کام اور اتنا بڑا کام وہ خود کر کے چلے گئے اور ہمارے لیے سارا مسئلہ حل کر گئے. ہمیں اب وہ سیرت اپنانی چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب نبی نے اپنی زبان سے کر دیا، تمام صحابہ نے بسر و چشم اس کو قبول کر لیا، تو ہم سب اہلیان جے پور اور تمام ائمہ جے پور اور تمام علماء جے پور اور تمام علماء راجستھان کو بھی اسی سیرت کے تناظر میں ہمیں بھی یہ کردار نبھانا چاہیے کہ جیسے صحابہ نے آمنا صدقنا کہتے ہوئے صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم بھی مفتی صاحب کے انتخاب کے بعد مفتی صاحب سے استفادہ کرنے کے لیے ہم سب تیار ہو. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ میرے صحابہ میں دراڑ پیدا نہ ہو. نبی نے انتخاب اس لیے کیا تھا میرے صحابہ آپس میں دست و غریبہ نہ ہو جائے. میرے نبی نے اس لیے انتخاب کیا تھا تاکہ میری امت جمع رہے، میرے سارے بڑے بڑائے ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے. گویا کہ نبی کا انتخاب اتحاد کے لیے تھا، نبی کا انتخاب اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے تھا، نبی کا انتخاب سارے ذہنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا. لیکن یہ بھی انتخاب سارے اختلافات کو مٹانے اور دور کرنے اور سارے ذہنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ انتخاب اللہ نے حضرت مفتی صاحب سے لے لیا ہے. ہم اسی انتخاب کی نہ صرف یہ کہ زبان سے بولنے کے تائید کرتے ہیں، بلکہ سب لوگوں کو اپنا ہاتھ اٹھا کر
اتنا کہہ دینا چاہیے کہ ہم اس کی انتخاب کی تعریف کرتے ہیں. چیزیں کے طلب بے طلب رسد، چیزیں کے بے طلب رسد آزاد خدا ماشاء اللہ. پورا تو رب کن کے فرشتہ دے خدا. ایک شاعر کہتا ہے بے طلب بے غرض بے آس و بے امید جو چیز تم کو مل جائے آزاد خدا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. پورا تو رب کن تو اس کو تنقید نہ کر کہ فرشتہ جائے خدا کہ وہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے. اور کسی شاعر نے کہا بجا کہے جسے عالم اسے بجا کہو، بجا